اور بعض مسلمانوں کی بدعقیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو وہ بڑا منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی ہے، بڑی تیزی سے یہ 13 دن نکلتے ہیں اور ان میں آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ اور میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے خاندان میں یہ چیز ہم نے دیکھا کہ اگر نئی نویلی دلہن ہے، بیاہ کر کے اگر وہ اپنے گھر آئی ہے تو اس کے سسرال والے بڑے جتن اور اہتمام کے ساتھ اسے اس کے میکے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے 13 دن 13 تیزی تم اپنے کہہ لو کہ ماں باپ کے گھر میں گزارنا اور چاند برا لینا، تب ہمارے گھر آنا۔ اس کے 2 نقصانات بتلاتے ہیں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ناظرین میں آپ کو بتلا دوں۔ پہلا نقصان یہ بتلاتے ہیں، اگر اس نے 13 دن اپنے میکے میں نہ گزارا تو اس کی آنے والی زندگی بڑی مشکلات اور مصائب کا سامنا کر کے گزرے گی، اور اگر اس نے 13 دن اپنے میکے میں نہ گزارا اور یہ حمل سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ہونٹ کٹے ہو یا اس کا ناک کٹا ہو یا وہ اپاہج پیدا ہو۔ یا اللہ، بدعقیدگی کا یہ عالم ہے ہم مسلمانوں کے اندر، جبکہ آپ کو میں نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی مہینے میں شہید ہوئے، اللہ نے نبی کو نکاح کی توفیق دی اسی مہینے میں، اللہ رب العالمین نے خیبر کا قلعہ فتح کرایا مسلمانوں سے اسی مہینے میں۔ یاد رکھیں، ماہ سفر کے ایام میں ایک دن جسے ہم آخری بدھ کے نام سے اپنے معاشرے میں جانتے ہیں، اس آخری بدھ کے تعلق سے لوگوں کے 2 طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو خوشیاں مناتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو بڑی غمگینی کے عالم میں ایام گزارتا ہے۔ خوشیاں منانے والوں کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھٹیاں مناتے ہیں، وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے، سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے، عید کی طرح خوشی مناتے ہیں بعض لوگ، اور بعض بھائی بڑی غمگینی کے عالم میں زندگی گزارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو جو ہے بڑی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ ایک خاص نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر، 50 مرتبہ سورہ اخلاص، اور ایک مرتبہ معوذتین، اور نماز ختم ہونے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون 360 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک درود ہے جسے جوہرۃ الکمال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، نماز کے اختتام کے بعد اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ درود پڑھی جاتی ہے، اور اس کا اعتقاد کیا ہوتا ہے لوگوں کا، اس نماز کے ذریعہ ہم بہت ساری بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرما لیں گے۔ ایک طرف تو لوگ نمازوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھا کہ وہ آیت سلام، یعنی اللہ نے قرآن میں کہا سلام علی نوح فی العالمین، وہ یہ آیت سلام لکھ کر کے ایک برتن میں پانی لیتے اور اس میں اس کاغذ کو ڈال دیتے، اور اس کے بعد اس سے حصول برکت کے لیے اس پانی کو پیتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے غسل کرتے ہیں، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ پانی ہدیتاً تحفتاً اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں جو حصول برکت کے لیے اور ماہ سفر کے نحوست سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، ان میں سے کسی چیز کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔